لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. آپ سب کی خدمتوں میں جناب باب الحوائج قمر منیر بنی ہاشم حضرت امیر المؤمنین کی دعاؤں کا نتیجہ جناب حضرت باوفا ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یہ عظیم تاریخ کہ جو خوشی کی تاریخ ہے، آج کے دن 4 شعبان کو شمس امامت کے گھر میں قمر امامت کا نزول ہو رہا ہے، اور انسان جب اس بات کو اس پہ غور کرتا ہے تو اس کی خوشی 2 برابر اس طرح ہو جاتی ہے کہ دنیا اب دیکھے گی کہ امیر المؤمنین کی دعاؤں کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام، اور آپ جب اس دنیا میں آ رہے ہیں تو یقیناً امیر المؤمنین کے گھر میں خوشیاں ہیں، اور آپ قمر منیر بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب عباس تمام بنی ہاشم میں قداور تھے، اور جب تمام بنی ہاشم کے جوان ساتھ میں چلتے تھے تو جناب عباس کا قد سب سے اونچا ہوتا تھا، لہٰذا آپ کو قمر لقب دیا گیا، یعنی چاند۔ قمر یعنی چاند، اور چاند کا کام یہ ہوتا ہے کہ چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ امیر المؤمنین کی اولادوں میں ایک ہے شمس اور ایک ہے قمر۔ شمس امام حسین ہے اور قمر جناب عباس ہے، اور کربلا میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جناب عباس نے شمس امامت کی اطاعت فرمائی ہے، اور وہ اطاعت اس طریقے سے فرمائی کہ جناب صادق آل محمد سلام یوں کر رہے ہیں کہ السلام علیک ایھا العبد الصالح للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت عباس علیہ السلام کا نتیجہ ہے۔ اور سورج کا کام یہ ہوتا ہے ایک جگہ رہے، چاند کا کام یہ ہوتا ہے کہ سورج کے طواف کرے، لہٰذا جناب عباس نے اپنے آپ کو امام حسین کا ایسا مطیع بنایا کہ امام
صادق آل محمد اس طرح سلام کر رہے ہیں. کیا سلام ہے؟ کہ آپ عبد مطیع ہیں. کس کے؟ وقت کے، امام کے. یہ عجیب جو ہے وہ انداز قمر ہے کہ خود خدا نے قرآن مجید میں اس انداز کی قسم کھائی ہے. کہاں پر؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. کیا انداز ہے؟ قسم ہے اس سورج کی کہ جب وہ نکل کر ذوفشانی کرتا ہے، اور قسم ہے اس چاند کی کہ جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یعنی قرآن مجید بھی اس انداز کو پسند کر رہا ہے کہ جو انداز قمر منیر بنی ہاشم علیہ السلام ہے، کس طرح سے اطاعت کی ہے امام معصوم کی. جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام نے قمر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ سورج سے روشنی لے اور دنیا والوں کو دے. جناب عباس علیہ السلام کا کام یہ ہے، اطاعت محض امام یہ ہے کہ جب جب امام حسین کو پہچنوانا ہوا تو جناب عباس نے پہچنوایا ہے. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ کس طریقے سے جناب عباس نے امام حسین. قمر کا، چاند کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں چاند کی روشنی خود کی چاند کی روشنی نہیں ہے. چاند کے پاس جو کچھ ہے وہ سب عکاسی ہے شمس کی. لہٰذا اگر عباس کے پاس جو کچھ ہے اور فضائل نظر آ رہے ہیں وہ سب فضیلتیں ہیں امام حسین کی. اللہ اکبر. کربلا میں اگر شجاعت نظر آ رہی ہے تو وہ شجاعت امام حسین علیہ السلام ہے. لہٰذا یہ اب عجیب انداز ہے کہ جناب امیر کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کو دنیا والوں تک پہنچایا، اور عباس کا انداز یہ ہے کہ حسین کی صفات کو دنیا والوں تک پہنچایا. یہ عظمت ہے جناب عباس علیہ السلام. لہٰذا آپ کا لقب کیا ہے؟ قمر منیر بنی ہاشم. آپ قمر بنی ہاشم ہے. قمر یعنی چاند. چاند کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. چاند کی جو کچھ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں وہ عکاسی ہے سورج کی روشنی کی. چاند کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. وہ جو کچھ دکھا رہا ہے وہ قمر ہے کہ جو سورج کی روشنی کو منعکس کر رہا ہے. لہٰذا جناب عباس کا کمال یہ ہے کہ ابو الفضل ہونے کے باوجود بھی اپنے فضیلتوں کو چھپائے رکھا، امام حسین کی فضیلتوں کو دنیا تک دکھاتے رہے. اب میں ایک مثال دوں آپ کو، اس پہ غور کریں گے ہمارے بچے انشاءاللہ جوان. ایک فنومینن ہے جو اکثر پیش آتا رہتا ہے، اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ نماز آیات پڑھتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ آیت الہی ہے کہ جس کے بعد آپ پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے. وہ کیا فنومینن ہے؟ ایک فرق ہے دنیا کے چاند میں اور علی کے چاند میں فرق ہے. میں وہ فرق بتانے لگا ہوں، توجہ کریے گا اس کے اوپر. اس فنومینن کا نام ہے سولر ایکلپس. چاند کو جب گہن لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ زمین کے اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے. تو جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ چاند کی روشنی رک جاتی ہے اور زمین کے اوپر سایہ آ جاتا ہے. یعنی زمین والے پھر چاند کو، سورج کو نہیں دیکھ پاتے. چاند کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو روک لے. یہ ہے فرق دنیا کے چاند میں اور امیر المومنین کے چاند میں. امیر المومنین کا قمر کام یہ ہے کہ جب جب امام حسین کے ساتھ چلے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں دکھایا، ہمیشہ امام حسین کو پہچنوایا ہے. توجہ ہے اس بات کے اوپر کہ فرق ہے اس چاند میں. لہذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا جب ہم نور کہیں تو آپ دنیا کے نور سے کمپیئر نہ کریں، اور جب ہم چاند کہیں تو دنیا کے چاند سے کمپیئر نہ کریں. یہ چاند بھی الگ ہے، یہ روشنی بھی الگ ہے. دنیا کا چاند الگ ہے. دنیا جب آ جاتا ہے سورج کے سامنے تو پھر سورج کی روشنی کو نہیں دکھاتا، لیکن جب قمر بنی ہاشم امام حسین کے سامنے آتے ہیں تو پھر صرف اور صرف وجود بابرکت فضائل امام حسین دکھائے جاتے ہیں. جمال و کمال امام حسین نظر آتا ہے. لہٰذا اس لطیف نقطے کی طرف آپ توجہ کریں گے کہ کسی بھی امام معصوم کے حرم کے سامنے کسی غیر معصوم کا حرم نہیں ہے. اگر امام حسین کے حرم کے سامنے کسی کا حرم ہے تو وہ صرف قمر منیر بنی ہاشم کا حرم ہے. اللہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کمال ہے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے. یعنی اگر کسی کا حرم بن سکتا ہے امام حسین کے سامنے تو وہ صرف جناب عباس کا. اب جب زائر جائے تو پہلے جناب عباس کے حرم میں حاضری دے اور دعا مانگے کہ اس کو معرفت امام حسین عطا ہو. اہم ترین دعاؤں میں سے یہ دعا ہے کہ معرفت امام حسین عطا ہو. اب جب زائر
حرم عباس سے علیہ السلام سے نکل کر حرم امام حسین کی طرف جائے گا تو یہ بین الحرمین کا سفر گویا معرفت اور عشق امام حسین کا سفر طے ہو رہا ہے. یہ بین الحرمین میں اب جو سفر طے ہو رہا ہے امام حسین کی زری تک، تو یہ معرفت امام حسین کا سفر. کمال جناب عباس علیہ السلام ہی یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی مطیع امر مولا میں بسر کی. لہٰذا اب چھٹے امام کون ہے؟ صادق آل محمد، زبان وحی ہے، لسان وحی ہے. کیا سلام کریں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. کیا اطاعت کا کمال ہے، کس طرح اطاعت کی ہے جناب عباس علیہ السلام نے کہ پوری زندگی صرف اپنے آقا اور سردار امام حسین کو پہچانوایا ہے. اور عجیب انداز ہے پہچانوانے کا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو سیرت جناب عباس ہے اس میں نظر آتا ہے باقاعدہ کہ ہمیشہ جہاں جہاں رہے ہمیشہ جناب امام حسین کو پہچانوایا. اور کمال جناب عباس یہی ہے. تاریخ میں ایک گوشہ پیش کر دوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب دنیا والوں تک جناب عباس کو امام حسین پہچانوانا ہوئے تو آپ کعبے کے اوپر سوار ہو کر امام حسین کو پہچانوا رہے ہیں. یہ کمال جناب عباس علیہ السلام ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پہچانوایا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ وہ کعبہ ہے کہ اس کعبے کے اندر یہ گھر اس وقت کعبہ بنا جب حسین کے بابا اس میں آئے ہیں. لوگوں کو کس طرح پہچانوا رہے ہیں کہ کعبہ کعبہ نہ رہتا اگر اس میں حسین کے بابا کی ولادت نہ ہوتی. یہ انداز معرفت جناب عباس علیہ السلام ہے کہ اس انداز سے جناب عباس نے امام حسین کو پہچان، اور ہر مرحلے پر امام حسین کو اس طرح سے پہچانوا رہے ہیں. بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بڑا فرق ہے، جناب عباس نے اپنے آپ کو عبد بنا کے رکھا، لیکن اگر انسان تاریخ دیکھے بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب عباس امر امامت میں شریک ہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے، امر امامت میں جناب عباس شریک ہے. کس طرح شریک ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن مجتبی کی شہادت کے وقت بعض لوگوں نے کہا یہ خود وصیت امام حسن مجتبی تھی. امام حسین نے آپ جانتے ہیں کہ ایک امام کو صرف ایک امام ہی غسل و کفن دے سکتا ہے اور نہیں دے سکتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کو غسل دیتے وقت جناب عباس کو اپنا شریک بنایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے جناب عباس علیہ السلام ہے. بعض تاریخوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ جناب عباس موجود ہیں اس وقت کہ جب امام حسن کو امام حسین کا غسل دے رہے ہیں، اور یہ امر امامت ہے کہ جس میں امام حسین نے جناب عباس کو اپنے ساتھ شریک کیا. لہٰذا اب کوئی فرق نہیں ہے امام حسین اور جناب عباس میں سوائے اس کے کہ وہ امام ہیں اور یہ امام نہیں ہے. اب کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا کلام دو طریقے کا ہے. ایک وہ کلام ہے جو ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک وہ کلام ہے جسے ہم حدیث قدسی کے نام سے جانتے ہیں. وہ کلام جو قرآن کا حصہ بن گیا، وہ کلام خدا جو قرآن کا حصہ بن گیا وہ قرآن کہلایا، اور وہ کلام خدا جو قرآن کا حصہ نہ بنا وہ حدیث قدسی کہلوایا. لہٰذا اب اگر انسان کو فرق سمجھنا ہو تو بیٹے دونوں علی کے ہیں، لیکن جو تحت قصا آ گیا وہ حسین ہوا، اور جو تحت قصا نہیں ہے وہ عباس ہوا. اس میں کوئی اور خاص فرق نہیں ہے. انسان اس پہ غور کرے کہ اگر امام حسین تحت قصا ہے تو وہ امام وقت ہیں، لیکن جناب عباس اور امام حسین میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ حدیث قدسی کی طرح ہے. اور یہ ایک روایت ہے بڑی دلچسپ کہ جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کہاں بی بی نے جو ہے وہ جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. روایت میں یہ ہے کہ اذا کان یوم القیامت واشتدت الامر علی الناس، کہ جب قیامت برپا ہوگی اور لوگوں کے اوپر قیامت کے احوال سخت ہوتے چلے جائیں گے، لوگوں کے لیے بہت سختی وہاں پہ پیش آنے لگے گی، تو ایک مرتبہ رسالت مآب امیر المومنین کو بلائیں گے، اور امیر المومنین کو بلانے کے بعد رسالت مآب امیر المومنین سے یہ فرمائیں گے کہ اے علی آپ فاطمہ کے پاس جائیے اور فاطمہ سے جا کر کہیے کہ وہ مقام شفاعت پر آ جائیں. اللہ اکبر. کون؟ جناب سید کونین سے کہا جائے گا کہ آپ مقام شفاعت پہ آ جائیں. اب جب امیر المؤمنین جناب زہرا کے پاس آتے ہیں اور جناب زہرا کو پیغام رسالت مآب سناتے ہیں کہ بنت رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ مقام شفاعت پر آ جائیں، تو بی بی کے قدم مقام شفاعت کی طرف بڑھتے ہیں
اور ایک مرتبہ امیر المؤمنین سوال یہ کرتے ہیں کہ یا فاطمہ ما عندکی من اسباب الشفاعہ، اے بنت رسول آپ کے پاس شفاعت کے اسباب میں کیا ہے؟ کون جا رہا ہے شفاعت کے لیے؟ جناب زہرا۔ کون بھیج رہا ہے؟ رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کو اب مقام جناب زہرا دکھانا ہے تاکہ لوگ مقام منزلت جناب زہرا کو پہچانے۔ اب جناب زہرا جب آگے بڑھ رہی ہیں تو امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کہ یا فاطمہ زہرا آپ کے پاس اسباب شفاعت میں کیا موجود ہے؟ تو بی بی جواب یہ دیتی ہے یا امیر المؤمنین کفانا لہذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، اے امیر المؤمنین اس مقام شفاعت کے لیے میرے پاس میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے بازو موجود ہیں۔ یہ کون سی روایت؟ اب یہ تھوڑا مکس ہے، اس کے اندر فضیلت بھی ہے اور مصائب بھی ہے۔ جناب عباس کی فضیلتیں بھی ہیں اس کے اندر اور مصیبت کا بھی ذکر ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا اس طرح پہچانوائیں گی محشر میں، اپنے بیٹا کہہ کر خطاب کریں گی کہ میرے بیٹے عباس کے 2 بازو میرے پاس ہیں۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ مقام جناب زہرا سے آشنا ہو، جناب زہرا چاہتی ہیں لوگ مقام جناب عباس سے آشنا ہو۔ یہ کمال ہے جناب الفضل عباس علیہ السلام۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جناب زہرا کی شفاعت سے محروم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس دنیا میں جناب عباس کے ہاتھوں کی علامت علم عباس سے مانوس ہو جائے۔ اس دنیا میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ شفاعت ملے وہاں پر تو وہ مانوس ہو اس علم مبارک جناب عباس سے۔ لہٰذا یہ بدعت اور یہ سوالات نہ کرے انسان، غور کریں اس بات کے اوپر کہ جناب عباس علیہ السلام کا یہ جو علم ہے یہ علم اعلان فتح ظفر امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو اس سے مانوس کرے، اور وہ کہ جو اس دنیا میں تحت سائے پرچم عباس زندگی بسر کرتے ہیں ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر وہ کریں کہ جن کے نکاح علم کو دیکھنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان محترم یہ کمال ہے جناب عباس علیہ السلام۔ شاعر صاحب آ گئے نہیں آئے بھی؟ آ گئے تو بس میں جب وہ آ جائیں گے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا۔ تو یہ کمال ہے جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے کہ کس طریقے سے آج بھی علامت فتح امام حسین کیا ہے؟ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا علامت۔ لہٰذا آج بھی جہاں جہاں ذکر حسین باقی ہے وہاں وہاں علم عباس بھی موجود رہتا ہے۔ یہ ہے کمال ہے جناب عباس علیہ السلام۔ اور کمال جناب عباس اور کیا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ علمدار لشکر امام حسین ہے۔ دیکھیے علم کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو جناب آدم کے زمانے میں علم تھا، جناب آدم کے زمانے میں بھی علم تھا، اور جناب امام مہدی تک علم قائم رہے گا، چونکہ یہ تو وراثت ہے امیر المومنین کی، یہ قائم رہے گا۔ ہر ایک کے پاس علم رہا ہے، انبیاء کے پاس علم رہا ہے، اوصیاء کے پاس علم رہا ہے، امیر المؤمنین کے پاس علم رہا، لیکن ان سب کے باوجود بھی علمدار صرف عباس علیہ السلام ہے۔ علمدار ایسی علم برداری کی ہے جناب عباس نے کہ علمدار کا خطاب یہ امتیاز خصائص جناب عباس علیہ السلام میں سے ہے کہ علمدار صرف عباس علیہ السلام ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کوئی علمدار کہلائے وہ ہے عباس علیہ السلام۔ یہ ہے کمال جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ اور کمال یہ بھی ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ جناب عباس نے شجاعت کا کمال یہ ہے کہ ایک صبح سے لے کر ظہر تک چند افراد کو لے کر لاکھوں کی فوج کو روکے رکھا۔ یہ کمال ہے جناب عباس، اس پہ غور کریں۔ اور بغیر جنگ کیے فرات کو حاصل کر لیا، یہ کمال ہے عباس علیہ السلام۔ اور تاریخ میں جب بھی ہم جنگیں دیکھتے ہیں، ورلڈ وار ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، مختلف جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے کمال عباس علیہ السلام بتا رہا ہوں، چونکہ علمدار ہیں، چونکہ امام حسین کے ذکر کو قائم رکھا ہے۔ جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے جنگ کے آثار کچھ وقت کے بعد محو ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو یاد نہیں کرتے۔ ورلڈ وار ہوئی آپ کے سامنے جرمن میں اور انگلینڈ میں، اور اس کے ساتھ امریکہ آ گیا، اس کے ساتھ جاپان آ گیا، اور ایٹم بمز گرائے گئے اور ہر چیز ہوئی ہے، لیکن آج بھی اتنی بڑی عالمی جنگ کے آثار صرف ہسٹری میں موجود ہیں، صرف وہ ایک ہسٹری بن کے رہ گئی، تاریخ بن کے رہ گئی۔ جناب عباس علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اس مختصر سی جنگ کو صرف تاریخ نہیں بلکہ تحریک میں بدلا ہے۔
لہٰذا آج بھی اگر کہیں پر یہ نام مبارک امام حسین ہے تو یہ عنایت جناب عباس ہے، اور اگر آج ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین تو یہ جناب عباس کی دین ہے، اور اگر آج یہ نعرہ موجود ہے دنیا میں کہ حسین زندہ باد یزید مرد آباد تو یہ کمال جناب عباس ہے۔ انسان غور کرے اس بات کے اوپر، یہ فتح اور ظفر کا اعلان جناب عباس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جناب عباس نے یہ تمام کمالات کس طرح دکھائے۔ جناب عباس کا ایک ظریف نکتہ ہے اس کے اندر، جناب عباس کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس طرح اطاعت کی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ یہ عبد صالح بڑا عجیب عنوان ہے۔ جناب عباس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر عباس کسی کو اطاعت کے لائق سمجھتا ہے تو وہ حسین علیہ السلام ہے۔ کمال جناب عباس اس بات کے اندر ہے، اس پہ غور کریے گا۔ یعنی اگر امیر المؤمنین خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اور اگر عباس اطاعت امام حسین کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین لائق اطاعت ہے۔ یہ کمال ہے جناب عباس ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جناب عباس کی اطاعت کا اثر ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا، ورنہ جناب عباس علیہ السلام کے اپنے کمالات ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں، لیکن مطیع امر مولا ہونے کا اثر یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ چھپائے رکھا، آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کیا۔ جب امام حسین چاہے امام حسن کا زمانہ ہو، چاہے امیر المومنین کا زمانہ ہو، چاہے امام حسین کا زمانہ ہو، جناب عباس نے اپنے فضائل کو چھپائے رکھا۔ عزیزان محترم بس میں آپ نثر میں جو ہے وہ فضائل سن رہے تھے، انشاءاللہ نظم میں قریب فضائل سنیں گے، اور ہمارے برادر عزیز جناب سید عبدی صاحب جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا، ان کو دعوت سخن دوں گا، بس اس التجا کے ساتھ کہ پروردگار عالم انشاءاللہ اس ذکر کے ساتھ آپ اس بات کو غور کریں کہ جناب عباس کا کمال یہ ہے کہ ہمیں ذکر دیا گیا ہے، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ کون ہے عباس؟ عباس وہ ہیں کہ جو جناب امام حسین کے چہرے سے کرب اور غم کو دور کر دیتے ہیں۔ جناب عباس کا کمال یہ ہے، امامت سے غم کو کوئی دور کر دے اسے عباس کہتے ہیں۔ کمال جناب عباس علیہ السلام یہ ہے، جس طرح سے امیر المؤمنین کے لیے ہے کہ جب رسول اکرم موجود ہوتے تھے تو رسول اکرم امیر المؤمنین کی موجودگی میں کبھی کرب نہیں آتا تھا ان کے چہرے پر، کبھی غم کے آثار نہیں آتے تھے، اور جب تک عباس زندہ رہے اس وقت تک امام حسین پر انکسار نہیں آیا۔ لہٰذا کربلا میں اب وہی بات ہے کہ مصائب بھی ہیں، فضائل بھی ہیں۔ کربلا میں وہ جملہ امام حسین کا کہ اذا مضیت تفرق عسکری، اے عباس اگر تم چلے گئے انت صاحب اللوائی، تم کیا ہو؟ تم ہمارے لشکر کے علمبردار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر فنا ہو جائے گا۔ عباس اپنے آپ میں ایک لشکر ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے امیر المؤمنین آپ تو قسیم النار والجنہ ہیں، اور آج آپ کی دعا قبول ہوئی ہے عباس علیہ السلام کے نتیجے میں، تو پروردگار عالم باب الحوائج کے صدقے میں آج ہم سب ذکر جناب عباس کے صدقے میں تیری بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ تمام مؤمنین و مؤمنات جو آج اس محفل میں شریک ہوئے ہیں ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو معرفت، محبت، ولایت اور مودت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارہ جو بھی حضرات مؤمنین و مؤمنات مشتاقان حج و زیارات ہیں، خصوصاً کل بھی دعا کروائی گئی کہ پروردگارہ ہم سب کو زیارت اربعین نصیب فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما، وہ امام زمانہ کہ جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں بھی علم ہوگا، اور وہ علم کعبے پر نصب کریں گے، ہاتھ امام مہدی کو ہوگا لیکن علم جناب عباس کا ہوگا۔ پروردگارہ اسی دعا کے ساتھ ہم سب کو وہ علم کہ جو اب کعبے کے اوپر لہرائے گا اس علم کو دیکھنا نصیب فرما، تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔